ابھی تک ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا تھا تو اس میں یہاں تک ہوئی تھی بات کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے فرعون اور اس کی جو پوری فوج تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا ان لوگوں کو، اور اب یہ لوگ اکراس ریڈ سی یہ لوگ پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور اس میں ایک دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کا ذکر قرآن شریف میں کیا تھا، ٹھیک۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے بنی اسرائیل کے جتنے بھی قصے یا پھر اکثر بیشتر قرآن شریف میں جو ذکر ہوئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ کرونالوجیکلی یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون سی بات پہلے ہوئی تھی کون سی بعد میں ہوئی تھی یہ کہیں سے بھی بہت کلیئرلی پتہ نہیں چلتا ہے، بہرحال لیکن یہ الگ الگ واقعات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث شریف سے پھر اس کی تشریح اور یعنی کہ اور تفسیر اور تفصیل پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی تھی نا کہ جب انہوں نے کھانے پینے کی جس کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے، تو اس پہ منّا و سلویٰ یہ ہوا تھا۔ اچھا، کھانے کا انتظام تو ہو گیا تھا، وہ منو سلویٰ، اور پینے کا جو انتظام تھا تو اس کے لیے پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جو عصا ہے وہ ماریں پتھر پہ، ایک کوئی پتھر تھا اس پہ ماریں، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 60، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٹھیک ہے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا کیا ہے کہ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا، اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ماریے اپنے عصا کو پتھر پہ، ٹھیک ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ اب یہ کہ قد علم کل اناس مشربہم، یعنی پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، یعنی جو ان کا مشرب تھا، یعنی پینے کی جو جگہ تھی، یعنی گھاٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان لوگوں نے پہچان لیا تھا، ان کو پتہ تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی، تو یہ بھی قصہ وادی طے کا ہی ہے، اور وہاں پہ جب ان لوگوں کو پیاس لگی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریے، اور پھر یہ کہ ایک خاص کوئی پتھر تھا جس پہ عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس میں سے چشمہ نکل پڑا، اور یہ جو 12 خاندان تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک پورا خاندان ہو گیا تھا، تو اس سے کتنے 12 خاندان ہو گئے، اور یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کہ یہ جو پورے خاندان تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ ان کا الگ الگ جو بھی انتظامات تھے سب الگ الگ تھے، اور سب کے جو سمجھ لیجیے ہیڈز جو تھے، جو افسر جو تھے وہ بھی الگ الگ تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ 12 چشمے جاری کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کھانے سے مراد منو سلویٰ ہو گیا، یعنی منّا والسلویٰ، اور پینے سے مراد ہو گیا یہ پانی جو کہ اس میں سے نکلا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، ٹھیک ہے، کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے، روزی سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور پھرو ملک میں لیکن یہ کہ فساد نہ مچاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو، ٹھیک۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی منو سلویٰ کی، پھر یہ کہ جس طرح سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے تو کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی کہ فرعون اور اس کی قوم جو بھی تھی ان کے ظلم سے یہ لوگ نکل گئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب تو ہم اطمینان میں ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے ہیں، تو اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو جائے تو یہ کہ ہم اس کو اپنا لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل نے خود فرمایا تھا، ٹھیک ہے، خود کہا ان لوگوں نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ
آ کر 1 مہینے ہماری عبادت کریں. پھر جو بھی وجوہات تھیں تو وہ 1 مہینہ جو قرآن شریف میں ویسے جو آتا ہے کہ 1 مہینہ اور یہ کہ 10 دن اور، ٹھیک ہے، یعنی کہ کل جو ہے وہ 40 دن ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک ہے، 40 یعنی کہ 40 راتیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزاری. ٹھیک، اب وہاں سے وہاں پہ جب یہ پورا ہو گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، تو یہاں یعنی پیچھے بنی اسرائیل کے پاس کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے اور چھوڑ دیا تھا کہ تم ان کا وہ کرنا خیال. اور اس کے بعد بہرحال اس میں پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان کا ذمہ دار بنا کے چھوڑا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا تھا کہ مطلب خیال رکھنا. اور ایک یہ ہے کہ وہاں پہ جو بنی اسرائیل کے جو سمجھ لیجئے جو مفسد لوگ تھے، یعنی کہ جو فتنہ فساد والے جو لوگ تھے، وہ بڑے تھے بہت اسٹرانگ، ہے نا. تو بہرحال اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ انتظام کیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے 40 دن کے لیے وہاں کوہ طور پہ، ہے نا. اور پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ ان لوگوں میں ہی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک جو چیز بتانے والی ہے یہاں پہ بیچ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا زمانہ تھا، اور یہ بہت طویل زمانہ یعنی کہ اس میں بہت نبی اور پیغمبر آئے تھے، تو اس وقت جادو اپنے عروج پہ تھا. ٹھیک ہے. اور سامری کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جادوگر ہی رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا نام تھا سامری. اس نے کیا کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے اور جو بھی وہاں پہ ان لوگوں کے پاس فرعون اور اس کی قوم، الگ الگ قول آتے ہیں اس کے، اور کچھ کے مطابق یہ ہے کہ ان کا جو بھی سونا چاندی، جو بھی جواہرات، جو بھی ان کے زیورات جو تھے، تو وہ سب ان لوگوں کے پاس تھے. اور ان لوگوں نے یعنی سامری کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا اپنا سونا چاندی جو بھی زیورات تھے وہ سب ایک آگ میں ڈال دیے. اب سامری کے پاس کیا تھا؟ سامری کے پاس ایک تھوڑی سی مٹی تھی جو اس نے اٹھا لی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، اور جو اس گھوڑے کا جو ہوفز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پیر ہوتے ہیں، اس کے نیچے کی مٹی سامری نے اٹھا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اپنے پاس محفوظ کر لی تھی. جب یہ بنی اسرائیل نے اس آگ میں یہ سارے اپنے زیورات اور سونا چاندی جو بھی ہے سب کچھ ڈالا، تو سامری نے اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ اس میں کچھ کرامات ہوں گی ضرور. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ بنایا اس سے ایک بچھڑا. ٹھیک ہے، ایک بچھڑے کی شکل اس کو دے دی، یعنی کہ اس کو مولڈ کر دیا. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈھال دیا اس کو ایک بچھڑے کی شکل میں، اور وہ کھوکھلا تھا اندر سے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ پھونکنے سے آواز آتی تھی. تو اب کیا ہوا کہ اب جب یہ ہوا تو سامری جو تھا اس نے کیا کہا کہ یہ ہو گیا تمہارا الہ، یعنی کہ تم اس کی پوجا شروع کرو. ٹھیک ہے، یعنی تم اس کی پوجا کر سکتے ہو. ٹھیک. اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہوئی تھی نا کہ جب یہ لوگ آئے تھے بچ کے، تو پھر کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے ایک تجویز کی تھی کہ جیسے ان کا الہ، یعنی کسی قوم کو انہوں نے دیکھا تھا بنی اسرائیل نے کہ وہ اپنا ان کا کوئی ایک وہ ہے بت ہے جس کو وہ پوجتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی ایک الہ بنا کے دو. ٹھیک ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پہ تھے نہیں، اور سامری نے یہ کام کر دیا. ٹھیک. اب جب یہ ہوا اور یہ انہوں نے پوجا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اس وقت موجود نہیں تھے. اب جب یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام پھر آئے واپس. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. اب ایک نبی کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس قوم
کو لے کے، اور بہرحال فرعون کے مظالم سے بچ کے یہ لوگ نکلے تھے. ان کے نظروں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر جو ہے وہ ان کے لیے چاک کر دیا تھا، یعنی بیچ میں سے ان کے لیے راستہ بنا تھا، اور وہ سب کچھ ہوا تھا، اور یہ لوگ بچ کے نکل گئے. اور فرعون اور اس کی جو پوری کی پوری فوج تھی وہ پوری ڈوب چکی تھی. اتنا بڑا معجزہ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا. اس کے علاوہ جو اور بھی معجزات تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، اور یہ کہ اس کے علاوہ جو ید بیضا تھا، یہ ساری جو چیزیں دیکھ لی تھیں ان لوگوں نے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا والا جو معجزہ تھا وہی دیکھ کے تو وہ جو جادوگر تھے وہ تو ایک لمحے میں ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اپنی جان دے دی. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جو کہ یہ سب کچھ دیکھ کے آئی تھی، اور بلکہ صرف دیکھ کے نہیں، وہ ایکسپیرینس کر کے آئی تھی. ان راستوں پہ تو وہ خود چل کے آئے تھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان لوگوں کے لیے نکالے تھے. تو وہ سب کچھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اور پھر ان کی جس کو کہتے ہیں کہ مانگ پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ شریعت لینے کے لیے، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت دی. اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. تو سب سے پہلا جو ایک ریاکشن تھا وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں جو الفاظ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا تھا اپنے بھائی کے اس سے راسی اور لحیتی، یعنی سر اور داڑھی پکڑ کے، اور جیسے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جھنجھوڑا، کہ تم نے کیا کیا یہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب یہ لوگ یہ کر رہے تھے تو تم نے کچھ کیوں نہیں کیا. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یا ابنا یا ابنا امی، کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، یہ کہ یہ عنقریب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. اور بہرحال ایک اس وقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے، یہ بنی اسرائیل کے جو بھی فتنہ فساد والے جو لوگ تھے، کہ یہ ہو سکتا تھا کہ واللہ عالم بالصواب، کہ اگر ہارون علیہ السلام اس بیچ میں پڑھتے تو بنی اسرائیل میں تفرق آ جاتا، یعنی کہ وہ بٹ جاتے، یعنی کچھ لوگ ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور کچھ وہ الگ ہو جاتے کہ وہ بت پرستی میں لگ جاتے. تو ہارون علیہ السلام نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئیں گے ہی واپس، تو وہ اس چیز کا خیال رکھ لیں، مطلب وہ جو بت پرستی ہے، جو شرک ہے، ہی ول ٹیک کیئر آف اٹ. لیکن ابھی جو ایک ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم کو ایک جٹ رہنے دیں، ہے نا، یعنی کہ اس میں تفرق نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی تفریق نہ ہو ان کے درمیان. تو بہرحال واللہ عالم بالصواب. تو جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اور میرے بھائی کو یہ کہ معاف فرمائیے گا. اور بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر یہ کہ ایک جو تھا وہ تھا سامری. ٹھیک، اب سامری کا بھی یہ سب کیا تھا، بظاہر جو تھا ایک شخص جس نے یہ کیا تھا تو وہ تو سامری تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو ایک وہ دیا جس کو کہتے ہیں کہ بد دعا دی. اور اس بد دعا کے تحت کیا تھا کہ آخر وقت تک، جب تک وہ زندہ رہا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا کہ کوئی اس کے قریب بھی آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے مت چھو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو جس بھی طرح کی بیماری لگ گئی تھی، اور اسی میں ہی وہ پھر ختم ہو گیا سامری. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قوم کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف. اور کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کیونکہ آیات ہیں اور بالکل کلیئر اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ آسان سی آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے، تو ہم یہاں سے ہی اس کو پڑھ دیتے ہیں. اور وہ کیا تھا، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. ٹھیک ہے، کہ اے میری قوم، تم نے نقصان کیا اپنا. ٹھیک ہے، تم نے ظلم کیا انفسکم، اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجل، یہ بچڑا بنا کر، عجل کہتے ہیں بچڑے کو. ٹھیک ہے، فتوبو الی باریکم، تو تم توبہ کرو اپنے جس کو کہتے ہیں باریکم، اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنے پیدا کرنے والے سے تم توبہ کرو. فقتلوا انفسکم،
اور مار ڈالو اپنی اپنی جان. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک مخصوص اس وقت کا حکم تھا، اور وہ کیا تھا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیا بتایا تھا کہ ان کو اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا، یعنی اپنی جان دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. جیسے قصاص، آج کل بھی قصاص جو کہا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان، تو وہ تو ابھی بھی اس جو شریعت ہے اس کے حساب سے تو یہی ہے. تو اسی طرح کی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یا اس وقت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بتائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر متوجہ ہوا تم پر. ٹھیک ہے. انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہی ہے معاف کرنے والا اور نہایت مہربان. ٹھیک ہے. تو اب بیچ میں ایک یہ قصہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا پھر ان کو یہ کرنا پڑا تھا کہ ان کو جو بھی مجرم لوگ تھے وہ قتل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ قتل کیے گئے، اور یہ کہ پھر یہ، اور اس میں جو لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ پھر رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ لوگ مورد رحمت اور عنایت ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ لوگ ہو گئے، بلکہ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے آپ کو قتل کرنے کا، تو ان لوگوں نے وہ کام سر انجام دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو پھر قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی بنی اسرائیل، تو انہوں نے پھر ایک اور ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام سے. اب انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. لگا تمہارے اوپر، حتی نر اللہ جہرتن. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یہ کہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، جہرتن. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور قصہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو بھی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات لا کے دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بعض جو لوگ تھے ان میں سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود سے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ہم اس کو مان لیں گے، اس پہ یقین کر لیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 یعنی 70 لوگوں کو لے کے گئے. مطلب یہ کہ 70 جو بھی اس میں رہے ہوں گے منتخب لوگ جو تھے کچھ، ان کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا. ٹھیک ہے. اب جب کلام سن لیا اللہ تعالیٰ کا، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو پھر اور جرت ان کی بڑھی، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم صرف سننے پہ قناعت نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ اگر ہم خدا کو، یعنی اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو پھر ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اب اس بات پہ ظاہر سی بات ہے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ایک کڑک، یعنی بجلی کی کڑک، یا بہرحال ایک کڑک آتا ہے، صاعقہ، الصاعقہ، صاد عین قاف اور تا مربوطہ آخر میں. ٹھیک ہے. تو یہ بجلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ ڈالی، اور یہ سب کے سب مر گئے. ٹھیک. اب یہ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے، اپنی قوم کے منتخب 70 لوگ. اور کیا ہوا کہ وہاں پہ جو بھی ان کے مطالبے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ سب جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب جب یہ ہوا تو پھر کیا تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا کی کہ بنی اسرائیل تو ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ ہے کہ جتنی ایذا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی بنی اسرائیل نے، اس سے پہلے کبھی کوئی مطالبہ، کبھی کچھ مانگتے تھے، کبھی کچھ اور کہتے تھے، کبھی یہ کہ اپنے رب سے یہ مانگو ہمارے لیے، کبھی یہ مانگو، کبھی یہ پروف کرنا ہے، کبھی کچھ اور کرنا ہے، تو یہ سب کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل تو ویسے بھی مجھ سے بدگمان ہے، تو اب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو 70 لوگ آئے ہیں اور یہ سب کے سب مر گئے ہیں، تو کہیں ان کو یہ نہ لگے اور اس طرح سے یہ میرے اوپر حاوی نہ ہونے لگیں کہ میں نے ان سب کے سب کو کسی تدبیر کے تحت ان سب کو مار دیا یا مروا دیا. ٹھیک ہے.
تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس تہمت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو محفوظ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو، یعنی وہ جو 70 کے 70 لوگ تھے، ان کو پھر سے زندہ کر دیا. ٹھیک، اب کیا ہوا کہ اب یہ لوگ زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہیں یہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل تمہارے ساتھ یہ ہوا، پھر تم نے یہ مطالبہ کیا تو پھر میں نے یہ کیا، پھر جب تم نے یہ مانگا، اس چیز کا مطالبہ کیا اپنے رب سے، تو پھر میں نے کس طرح سے اس کو کیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بیان کرتے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ پہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ تو پھر یہ کہ جیسے سورہ نازعات میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور الگ الگ صورتوں میں تو یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، ہے نا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو سورہ کے اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، یعنی کہ اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ٹھیک ہے، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، اور اتارا تم پر من اور سلوہ. ٹھیک ہے، اور پھر وہی کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم فرما برداری کرتے ہیں تو اس میں جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو پہلے بھی کئی بار بات ہوئی ہے نا کہ اگر ہم کوئی عبادت کریں یا کسی بھی طرح کی فرما برداری کریں تو وہ جو ہوتا ہے، جو بہتری کا کام کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی طرح کے گناہ میں یا نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر کوئی ملوث ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی وہ کرتا ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعوذ باللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ گناہگار جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اس کے بعد پھر بات جو آئی تھی وادی طے کی تو بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاں اب ایک اور جو چیز ہوئی تھی، ایک اور جو قصہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا. اچھا، اب یہ کہ منو سلوا تو ان کے پاس آ گیا، پینے کی بھی چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں تو ہو گئیں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کیا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا کہ ہم کو یہ کہ ہم یہ جو بھی ہے منو سلوا جو ہے وہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کو کیا چاہیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہ کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ دعا کریے اپنے رب سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دعا مانگیے اپنے رب سے کہ کس لیے، کہ ہمارے واسطے وہ دے یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ جو کچھ نکالتی ہے یہ زمین. اب کیا ہے، من بقلیہا یعنی کہ ترکاری سبزیاں، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا. ٹھیک ہے، بصلہ یعنی پیاز. ٹھیک، کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا. اب ٹھیک، تو اس پہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر کچھ اس طرح سے فرمایا کہ کیا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی جو چیز دی ہے نا، جو بہتر چیز دی ہے، اس کے علاوہ تم کوئی ادنا چیز طلب کر رہے ہو. لیکن بہرحال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا تو پھر کیا ہوا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. ٹھیک ہے، کہ تو پھر ایک کوئی وہاں پہ شہر تھا، تو انہوں نے یہ کہ ان کو یہ حکم ہوا کہ ایک جو شہر ہے اس میں تم جاؤ تو تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اس کی جو بات آتی ہے وہ کچھ اس طرح آتی ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی وہ شہر ہے وہاں پہ تم اس طرح سے داخل ہو، یعنی داخل ہونے کا ایک طریقہ بتایا تھا. اور کیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ حطۃ، یعنی ہاتھ تو پہ شدہ ہے اور تا مربوطہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا تھا کہ بخشش. ٹھیک ہے، یعنی کہ بخشش طلب کرتے ہوئے سجدے میں اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ. اب ان لوگوں نے کیا کیا، بہرحال یہ تھی بھی بہت اس کو کہتے ہیں نا فتین قوم.
تو انہوں نے کیا کیا کہ حتتن کی جگہ انہوں نے اس کی جگہ دو الفاظ آتے ہیں کہ یا یہ کہا یا دوسری چیز، ٹھیک ہے؟ تو حتتن کی جگہ انہوں نے کیا کہا؟ حبتن، ٹھیک ہے؟ حبتن یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے غلہ، حبہ، ٹھیک ہے؟ حبہ جو ہے وہ غلے کو کہا جاتا ہے۔ یا پھر انہوں نے کیا کہا کہ حتتن کی جگہ انہوں نے جو دوسرا لفظ تھا وہ آتا ہے ہندتن، ہاں مطلب وہی چیز ہے، ہاں نون اور تا، ٹھیک؟ اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ ہے گندم، گیہوں، گندم، ٹھیک ہے؟ تو بات وہی ہے کہ جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، بلکہ وہ جو الفاظ سے انہوں نے بدل دیے، اور استہزاءً یعنی مذاق اڑانے کے طور پہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں آفات سماوی بھیجی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رجزم من السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور وہ جو تفاسیر میں آتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر سماوی طاعون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ جو حدیث سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ حکم نہیں ماننے والے لوگ تھے، تو وہ اس طاعون میں ملوث ہو گئے، اور یہ کہ ان کے اوپر وہ عذاب آیا تھا، اور ان کی شرارت جو تھی یعنی کہ جو بھی انہوں نے کیا تھا تو اس کی سزا ان کو ملی، اور یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں نے اس کی جو لوگ ہلاک ہوئے تھے یعنی کہ جو ختم ہوئے تھے اس طاعون سے، تو اس کی تعداد بھی بیان کی ہے کہ وہ تقریباً 70,000 تک بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرطبی کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال 70,000 تک یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طاعون سے فنا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ رجزم من السماء، ٹھیک؟ تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر آسمان سے عذاب بھیجا، ٹھیک؟ اب یہ کہ پھر اچھا ہاں، ایک جو چیز جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ انہوں نے من و سلوہ کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سبزیاں اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، مطلب ہم کو یہ دال اور سبزی یہ سب کچھ چاہیے۔ تو پھر یہ کہ انہوں نے اس کی بھی ڈیمانڈ کی، اور اس کے بعد پھر بیچ بیچ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت نبی بھیجے تھے، اور یہ ان کو وقتاً فوقتاً قتل کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے، یہ جو من و سلوہ کے علاوہ جو انہوں نے جو سبزیوں کی اور ان سب کا جو وہ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، جو درخواست کی تھی، تو یہ بھی وادی طے کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ایک کوئی شہر آباد تھا جو وادی طے تھا، طے جو تھی، تو اس کے ہی قریب ایک شہر کوئی تھا کہ وہاں اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کو یہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کہ وہاں پہ یہ جائیں گے تو یہ ان چیزوں کو بوئیں گے، جوتیں گے، اور پھر یہ کہ وہاں پہ کھانے کمانے کا ان کا انتظام ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن بہرحال وہ چیز یہ کہ اس طرح سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا تھا کہ اس کے بعد پھر ایک اور قصہ آتا ہے، اور وہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو توریت یعنی شریعت جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنی کلیئرلی یہ چیز آئی ہے آیات میں ہی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ٹھیک ہے؟ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، ٹھیک ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ٹھیک ہے؟ کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے زور سے، یعنی جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو زور سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو. ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب انہوں نے شریعت جو ملی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تھے، تو کیا تھا کہ ان لوگوں کو جب دی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو احکام تھے وہ ذرا سخت تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سے انکار کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کوہ طور، یعنی پورا کا پورا جو پہاڑ تھا وہ اپنی جگہ سے ہلا اور اوپر اٹھا. ٹھیک ہے، اور مطلب جس کو کہتے ہیں فزیکلی وہ اوپر اٹھا، ان کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے اوپر مسلط کر دیا. یہ یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بات الگ اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہے. ٹھیک ہے، کہ کوہ طور پورا جو پہاڑ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یعنی ان کے سر پہ مسلط کر دیا تھا. اور کچھ اس طرح سے وہ تھا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اس شریعت کو، یعنی کہ یہ جو احکام ہیں ان کو مانو گے. پھر جب انہوں نے اس چیز کا وعدہ کر دیا ہے نا، جو یہاں پہ بھی ہے کہ میثاق، ٹھیک ہے، یعنی کہ پکا وعدہ جب کیا تھا، تب پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو پھر واپس اپنی جگہ پہ بھیج دیا تھا. تو یہ بھی ایک قصہ جو ہے یہ آتا ہے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس حد تک، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو منوانے کے لیے کیا کیا بہرحال کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، کہ پورا اقرار دینے کے بعد بھی پھر کیا ہوا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سب ہوا. انہوں نے ایک اور، بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پہاڑ اٹھا اور ان کے سر پہ مسلط ہوا، انہوں نے وعدہ کیا، اور وعدہ جب ہو گیا تو پھر پہاڑ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ لوگ پھر گئے، یعنی کہ اپنی بات سے، اپنے وعدے سے یہ لوگ مکر گئے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور جو چیز ہے وہ ایک ان کی شریعت میں، اور جو آج بھی جو یہ کہ جو بنی اسرائیل جو ہیں، یعنی یہودی جو ہیں، تو ان کی شریعت میں یوم السبت کی ایک بات آتی ہے کہ جو ہم لوگوں کے ہفتوں کے دنوں کے حساب سے جو سیٹرڈے کا دن ہے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو سبت بھی کہتے ہیں. تو کیا تھا کہ اس دن ان لوگوں کو کام نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو معاش ہے نا، جو کسب معاش ہے، اس دن ان لوگوں کے لیے منع کر دی گئی تھی. ٹھیک، اب کیا تھا کہ وہ بھی ایک آزمائش تھی، اور اس وقت ان لوگوں کا جو ایک ذریعہ تھا وہ کیا تھا کہ مچھلی پکڑتے تھے اور وہ کھاتے تھے، یعنی کہ وہ کھاتے تھے، اور اسی سے ہی جو بھی ان کا وہ کسب معاش جو تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے، ذریعہ معاش یہ تھا. تو اب کیا تھا کہ فرائیڈے یعنی جمعے کو خوب مچھلی ہوتی تھی، دکھتی تھی، اور وہ سب کچھ تھا. اور لیکن اس کے بعد پھر سیٹرڈے کو سیٹرڈے کو ان لوگوں کو منع تھا نا. تو کیا تھا کہ فرائیڈے تک کوئی مچھلی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں دکھتا تھا. پھر سیٹرڈے کو سڈنلی جیسے ہی یوم السبت شروع ہوتا تھا تو خوب مچھلیاں ان کے پاس آتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی دیتی تھیں، اور وہ تھا. اور جب سیٹرڈے ختم ہو جاتا تھا تو سنڈے کو پھر بالکل سناٹا، کوئی مچھلی کہیں پہ ان لوگوں کو نہیں ملتی تھی کہ یہ مطلب کسی طرح سے ان کو پکڑ لیں. اب کیا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کی آزمائشی تھی کہ یوم السبت کے دن، جس دن ان کو منع تھا وہ کام کرنا، اس دن خوب مچھلیاں دکھتی تھیں، آتی تھیں، اور سب کچھ رہتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اس کا جس کو کہتے ہیں کہ ایک توڑ بنانے کی کوشش کی، اور یہ لوگ کرنے لگے. یہ کام کیا کرتے تھے کہ ان کو تھا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم السبت کو منع کیا ہے نا، یعنی کہ سیٹرڈے کو منع کیا ہے نا پکڑنا، تو ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کو وہ اپنا جال بچھا دیتے تھے، اپنا جال ڈال دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں. سیٹرڈے کو کچھ نہیں کرتے تھے، اور وہ پھنسی ہوئی مچھلیاں وہ سنڈے کو اپنا ہارویسٹ کر لیتے تھے، یعنی لے لیتے تھے. یہ ہے جو کہ یوم السبت کا انہوں نے جو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی کی تھی اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ واقعی اس پہ بہت بیانات بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے تو وہ بھی کریں گے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نہ ماننے پہ ان کی سزا کیا ہوئی. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ٹھیک ہے، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے
کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، ٹھیک ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے. کونوا قردۃ خاسئین، اور یہاں پہ صرف بندر نہیں، ذلیل، ٹھیک ہے. تو بہرحال فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، کہ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، یعنی کہ ان کے بعد جو آنے والے تھے. کیا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس قصے کو کیا بتا دیا، کیا کیا، عبرت کر دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور جو وہاں پہ جو متقین جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو بھی متقین اس وقت یا اس کے آنے، یعنی ابھی ان کے بعد آنے والے متقیوں کے لیے کیا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے. تو واقعی قرآن شریف میں اور خاص طور پہ جب قصے والی جو آیات ہیں نا، جب وہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جیسے سورہ نازعات میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، فرعون کا وہ پورا قصہ اور وہ سب کچھ وہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ہے نا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ نکالل، یعنی عبرت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، یہ موعظہ ہے، ٹھیک ہے، یہ واعظ اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہی ہے کہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں نا، تو یہ کہ ان کا ایک تھوڑی سی سدبت کہیں سے کچھ بھی ایک ہلکا سا ایک وہ ہو جائے نا، انداز بھی لگ جائے، ایک تھوڑا سا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا حکم بتا رہے ہیں ہم کو، اور کس چیز سے منع کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ اپنی طرف سے کچھ تو کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہو گیا قصہ قردۃ خاسئین والا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور قصہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ٹھیک ہے. اب یہ جو رکوع جو شروع ہوا ہے، تو اس رکوع سے یہ جو آیت ہے نا، اور اس قصے میں بیسیکلی یہ بات آئی ہے کہ جس سے اس سورہ بقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے، ٹھیک ہے. یعنی سورہ بقرہ کا نام جو سورہ بقرہ پڑا ہے وہ ان آیات کے اس پہ پڑا ہے. یعنی پہلے بات ہو چکی ہے نا کہ صورتوں کے نام کس کس وجہ سے ہوتے ہیں. تو کچھ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اس نام سے وہ کرتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اس چیز کے لیے ہوئی ہے، یا شروع کی آیات اس پہ ہیں. تو بہرحال سورہ بقرہ کا جو نام بقرہ پڑا ہے، وہ یہ جو اب آنے والی آیات ہیں، یہ ان کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے، ٹھیک ہے. کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے بقرہ، ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے یہ بھی ایک قصہ تھا. تو یہ جو قصہ تھا یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، صحیح. اب یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے، ٹھیک، یعنی قاتل کا پتہ چل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کیا کہ ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم ایک جو بقرہ ہے اس کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ذبح کرنا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کے بعد ایک اس کی تفصیل پوچھنی شروع کر دی، یعنی کہ جو ان کی عادت تھی، ہے نا، یعنی حسب عادت انہوں نے کیا کیا کہ اس میں حجتیں نکالنا شروع کر دیں. تو پھر ایسا ہونا چاہیے، تو پھر کیسا ہونا چاہیے، تو اپنے رب سے آپ پوچھیے اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر وہ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اور اس طرح سے الگ الگ چیزیں انہوں نے پوچھنی شروع کر دی. اور یہ کہ اپنے اوپر انہوں نے اور مشکل پہ مشکل
ڈالتے گئے۔ بہرحال پھر اس کا فائنلی کیا ہوا کہ جب جو بھی انہوں نے ایک سوال پوچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہ پورے رکوع میں یہی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے یہ پوچھو، پھر یہ پوچھو، پھر اچھا یہ پوچھو، اچھا ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، اب کچھ اور بھی پوچھو۔ تو اس طرح سے یہ پورا رکوع اسی کے ہی سلسلے میں آگے تک آیا ہے۔ پھر رکوع ختم ہونے کے بعد پھر کیا تھا کہ فائنلی پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ چیز اگر ہمیں مطلب کلیئر ہو جائے تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ تو کیونکہ یہ آتا ہے تفاسیر میں کہ کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی توفیق دے دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوا فائنلی کہ یہ ذبح کر دیا ان لوگوں نے فائنلی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کو بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ تو کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب انہوں نے وہ ذبح کیا تو اس کا جو اعضاء تھے، ٹھیک ہے، وہ اس جو مقتول تھا اس کو لگائے تو وہ زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر زندہ ہو کے اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر دیکھیں تو واقعی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معجزات ہوتے چلے گئے ان لوگوں کے ساتھ، اور مطلب بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ تو بہرحال جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا دوبارہ، اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک اور جو بات ہوئی، پھر قاتل کا پتہ چل گیا، اور پھر یہ قصہ بھی بہرحال ختم ہوا، ہے نا۔ اب اس میں ایک جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ ایک اور جو چیز وہ ہے نا، جو بات ہو رہی تھی سامری کی، اور یہ کہ جو بنی اسرائیل نے وہ بنایا تھا نا، بچڑا بنایا تھا، پھر اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اور یہ ساری جو چیزیں ہوئی تھیں۔ تو ایک بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کیا تھا، شرک کیا تھا، ہے نا۔ تو اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی تھی کہ اپنی جو لوگ بھی شرک میں مبتلا ہوئے تھے، پھر ان کو یہ کہ قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یہ شرک کی اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو سزا بتائی تھی۔ اور اس کے علاوہ کوہ طور کی بھی بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ اور اچھا، اب اس پورے قصے میں یعنی کہ بنی اسرائیل نے اور کیا کیا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد بہرحال تب بھی ان کو ایک گمان ہمیشہ ایک یہ رہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ the chosen people، ٹھیک ہے۔ اور جو ابھی بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جس کو کہتے ہیں خاصم خاص، ٹھیک ہے، یعنی مخصوص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ کہ ان کو آگ یعنی مطلب جہنم جو ہے وہ تو ان کو نہیں جائیں گے یہ لوگ کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن شریف میں بھی الگ الگ جگہ پہ آیا ہے۔ ایک جگہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان لوگوں کی بتائی ہے کہ یہ جو ہیں یہ ہمیشہ تب سے لے کے اور اب تک ان کا کچھ اس طرح کا حال ہے۔ بہرحال قرآن شریف میں تو وہ نہیں ہے، لیکن اب بھی جو عقیدے کے اعتبار سے ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہیں، اور یہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں پہنچے گا، یعنی کہ جہنم ان کے لیے نہیں ہے، چاہے یہ جو بھی کر لیں۔ تو بہرحال یہ تو کافی چیزیں ہو گئی موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، اور ان کے سلسلے میں ایک اور جو چیز ذکر کرنے والی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہ ہے امرأۃ فرعون، ٹھیک، یعنی کہ بی بی آسیہ، ٹھیک، کہ بی بی آسیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے امرأۃ فرعون کے نام سے، یعنی کہ فرعون کی وہ عورت،
ٹھیک، یعنی کہ جو وہاں پہ تھی کہ فرعون کے محل میں رہ کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور فرعون کے محل میں رہنے کے باوجود ان کی کیا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک قرب رہا ہوگا، اور کیا ان کے ایمان کی کیفیت رہی ہوگی، اور کتنا ان کا ایمان مضبوط ہوگا کہ وہاں پہ رہنے کے باوجود، یعنی محلوں میں وہ رانی تھی، ٹھیک، اور اس کے باوجود ان کا جو قرب رہا ہوگا وہ کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں کئی مرتبہ، ٹھیک ہے، اور کچھ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہے قرآن میں، ٹھیک، قرآن میں محفوظ کی ہے۔ اور یہ جو ہے سورہ ملک سے پہلی سورہ ملک سے پہلے جو صورت ہے، یعنی سورہ تحریم ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا بتائی ہے، کیا ہے؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ٹھیک ہے، اور یہ کہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جب ایمان والوں کی جب بات آتی ہے تو اس میں امرات فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ذکر آتا ہے اسی کے بعد ہی کیونکہ آیا تھا تو وہ بھی یہاں پہ ہی بتا دیں کہ مریم بنت عمران کہ واحد ایک وہ خاتون جن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن شریف میں آیا ہے وہ کون ہے؟ مریم بنت عمران، ٹھیک ہے، یعنی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ عورتوں کا ذکر جو بہت کلیئرلی آیا ہے، تو ایک تو بائی نیم جو آیا ہے وہ مریم بنت عمران علیہ السلام کا آیا ہے، اور اس کے علاوہ آیا ہے یہ کہ امراتو فرعون کا، کہ ان کی بات جب تک نہ ہو تب تک موسیٰ علیہ السلام کا پورا جو ایک قصہ ہے، بلکہ ان کا تو ایک الگ ہی مقام ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس اعتبار سے کہ پرورش جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے کی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو فضائل میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بی بی آسیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کے محل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کون کون ہیں؟ آسیہ، مریم، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم علیہم السلام، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو محل میں رکھا، اور ان محلوں میں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو وہ مضبوطی عطا کی کہ جب فرعون کو پتہ چلا تھا نا کہ بی بی آسیہ کے ایمان کا، تو بہرحال وہ بھی ایک الگ پورا جس کو کہتے ہیں کہ سیشن ہی ضرورت ہے اس کی کہ پورا ہو کہ بی بی آسیہ کے بارے میں، لیکن یہ کہ اسی سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جادوگروں کے ایمان کا پتہ چلا تھا تو فرعون نے کیا کیا تھا، ان کو یہ کہ سر قلم کر دیا ہے نا، سر قلم، ہاتھ پیر کاٹ کے اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، ہے نا۔ تو جب بی بی آسیہ کے ایمان کا پتہ چلا تھا تو ظلم اور زیادتی کس طرح سے اور کس حد تک ہوئی تھی، تو وہ بھی یہ کہ حدیث کی روشنی میں ہم کو اس کا بھی کچھ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں۔ بنی اسرائیل کے قصے میں 1-2 نام اور آتے ہیں۔ ایک تو ہم نے بتایا تھا جو فرعون کا ایک وزیر تھا، کیا نام تھا اس کا؟ حامان، تو اس کی بات تو ہو گئی تھی، بہرحال وہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، وہ تو فرعون کی قوم میں سے تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک اور جو قصہ آتا ہے جو نام مشہور بھی ہے وہ ہے قارون، ٹھیک ہے، قارون جو اپنے خزانے کے لیے مشہور تھا، ٹھیک ہے، اور قارون کا بھی ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ٹھیک۔ بہرحال قارون جو تھا وہ تھا بہت جس کو کہتے ہیں مالدار شخص، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب قارون چلتا تھا اس کے جو صرف خزانے تھے، ٹھیک ہے، جو اس کے خزانے تھے اس کی صرف چابیاں جو تھیں وہ تھیں اس میں، مطلب کئی اونٹ اس کی خزانے کی صرف چابیوں کو لے کے چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا قارون، اور اس کا ذکر جو آیا ہے سورہ قصص
یعنی کہ جو سورہ نمبر 28 سورہ قصص جو ہے اس میں آیا ہے، اور سورہ قصص میں ہی اگر یاد ہو تو بہت پہلے اس کی تفصیل سے بات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ہی بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی، اور اگر ویسے دیکھیں تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سورہ قصص میں کیا ہے، قصے بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قارون کا جو ذکر ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 اور 79 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور کیا تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اور اس نے بغاوت کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو عطا کیا تھا کنوز، یعنی کنز جو ہے وہ کہا جاتا ہے خزانے کو، کنوز خزانے مطلب بہت سارے خزانے، ٹھیک ہے، اس کو کنوز جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، کنز کی جمع ہے یہ، کہ کنوز یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خزانے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اس کی جو مفاتیح یعنی جو چابیاں تھیں تو وہ کیا تھیں کہ وہ اتنی تھیں، یہ خیر قرآن شریف میں یہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ویسے تفاسیر میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صرف چابیاں جو تھیں وہ آتی ہیں اس پہ کئی اونٹ پہ لاد کے چلتا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کا خاتمہ پھر جو کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا، بہرحال اس کے خاتمے کی بھی بات ہوگی، لیکن جب یہ اس طرح سے جب نکلتا تھا بڑی شان و شوکت سے وہ نکلتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کے پورا جو خزانہ تھا اور اس کی چابیاں تھیں اور وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالعصبہ، ٹھیک ہے، اولِ القوہ، کہ بہت جو قوت والے جو لوگ تھے وہ پھر وہ سب لے کے جب چلتے تھے، یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ جب چلتا تھا تو پھر لوگ اس سے کیا کہتے تھے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، ٹھیک ہے، کہ اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں دکھاوا اور بناوٹی پن یا شان و شوکت کا جو اظہار ہوتا ہے تو وہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ کم و بیش ہم وہ کر رہے ہیں، یہ لفظی ویسے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مفہوم بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے اس کے آس پاس جو کہ ان جو ظاہری جو چیزیں ہیں یعنی مال اور اسباب سے جو لوگ امپریس ہونے والے، جو لوگ متاثر ہونے والے لوگ ہیں، تو وہ جیسے کہ دل میں اپنے ایک خواہش کرتے تھے کہ مطلب ہمیں بھی اس طرح کے خزانے ملیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا کہ قارون کو جو سزا ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ خزانے سمیت زمین میں وہ دھنس گیا تھا۔ اور جب یہ ہوا تو پھر جو لوگ جو اس طرح کے جو خواہش رکھتے تھے یا جو ارمان کرتے تھے کہ ان کو قارون کی طرح سے چیزیں ملیں اور وہ ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ مطلب پھر ان کو جس کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال متاع وقت ہیں، یعنی کہ کچھ متاع دنیا یعنی دنیا کا صرف یہ مال و اسباب ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے اور عمل صالح یعنی نیک عمل، ٹھیک۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہی بتاتے ہیں، یعنی سورہ قصص میں ہی آگے چل کے جب قارون کا ذکر ہوا وہ ہوا تو اس کے بعد پھر تقریباً پانچ آیات کے بعد ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زمین سے کہا کہ اس کو نگل جائے، زمین اس کو اور اس کا جو گھر تھا، ٹھیک ہے، وَبِدَارِهِ، اس کے گھر کو زمین نے نگل لیا، اور کیا ہوا، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ، اور پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں آ پاتی، کوئی مددگار ثابت ہو نہیں پاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی اور عمل صالح کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو قارون کی بات ہو گئی، اور حامان اور فرعون کی بات تو پہلے ہی ہو گئی تھی، بنی اسرائیل کے اور سارے قصے بھی مور اور لیس تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں۔ اب اس میں کچھ جو اگر ویسی چیزیں ہیں تو اگر انشاءاللہ ذہن میں آئیں گی تو وہ بھی بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیت یہی تھی کہ ایک بار سرسری طور پہ جو نبیوں کے قصے ہیں تو وہ ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ کافی کچھ تو ہوا نظر آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ پھر اگلے تھرسڈے کو دیکھیں اب پھر کیا کرتے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی اور چیز بچی ہوگی یا کوئی اور قصہ ہوگا تو وہ بھی بات کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ ختم کر لیتے ہیں، مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ہو گئی مجلس کے ختم ہونے کی دعا۔ اور اس کے بعد جو سورہ صافات ہے اس کے آخر کی 3 آیات کہا جاتا ہے کہ بعد میں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ تو یہ ہے سورہ صافات کی آخر کی 3 آیات، اور یہ کہ اس کے بعد انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ ویسے ہے کہ آخر میں، دعا کے آخر میں اگر برحمتک یا ارحم الراحمین کہا جائے تو وہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔